welcome to Tonight with Faria. الطاف حسین کی ایک اور سپیچ, معاملہ ٹھیک نہیں ہو رہا. Let's take a look at the headlines tonight. الطاف حسین کھل کر سامنے آ گئے, پاکستان کے خلاف اعلان جنگ کر دیا. مگر ریاست کی سادگی کے کیا کہنے, ابھی تک ثبوت ڈھونڈنے میں مصروف ہے. سارا ڈرامہ پیناما لیک سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے, پاکستان تحریک انصاف کا الزام. ڈرامہ کیا کہ راتوں رات ایم کیو ایم پاکستان پیدا ہو گئی. اور جب ایم کیو ایم پاکستان پیدا ہو گئی تو بقول کسی کے یہ باتھ روم بھی نہیں جاتے پوچھے بغیر. ریاست کے باغیوں کے خلاف سخت ایکشن کیوں نہیں, پوچھیں گے رہنما مسلم لیگ نون ڈاکٹر رمیش کمار سے. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما علی زیدی سے, رہنما پیپلز پارٹی شرمیلا فاروقی سے, رہنما پی ایس پی وسیم آفتاب اور تجزیہ کار مقتدی منصور سے. And a very warm welcome to the show. الطاف حسین نے پاکستان کے خلاف اب کھل کر اعلان جنگ کر دیا ہے. معافی کے ڈھونگ کی جو صرف ہم نے دیکھا کہ پہلی کہا جا رہا تھا کہ صرف ایک کچھ دیر کے لیے یہ رہے گی, نظر بھی آ گیا چند گھنٹے ہوئے تھے کہ انہوں نے ایک بار پھر پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی کی ہے. اس بار ہمارے وطن کے خلاف پہلے سے زیادہ زہر اگلا گیا. ساتھ ہی ساتھ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان توڑنے کے لیے ان کو مدد چاہیے. کس کی مدد چاہیے؟ بھارت کی مدد چاہیے, اسرائیل کی مدد چاہیے, امریکہ کی مدد چاہیے. بابا غوری پر پاکستان زندہ باد کا ٹویٹ کرنے پر شدید ناراضگی کا اظہار کیا, اتنا پریشرائز کیا. بابا غوری صاحب بھی وہاں بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ اس لیے میں نے یہ ٹویٹ کر دیا تھا, اس سے کر دیا تھا تاکہ لوگ جو ہمیں بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم نے غلط کیا ہے, جس وقت خود حکم دیا کہ جا کے ہر طرف آپ توڑ پھوڑ کریں, اور لوگ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید ہم پاکستان سے محبت نہیں کرتے, میں نے اس لیے کر لیا. مگر اتنا پریشرائز کیا ان کو کہ ان کو پھر معذرت کرنا پڑی کہ غلطی ہو گئی کہ میں نے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا, اور پھر پاکستان کے خلاف ان کو نعرہ لگانا پڑا اس پریشر کی وجہ سے. ہم آپ کو اس آڈیو کے کچھ حصے سنائیں گے جہاں پر دل آزاری ہماری بھی ہوتی ہے, آپ کی بھی ہو سکتی ہے ایسی. ہم نے وہاں پر وہ تمام جو ہے اس قسم کے نعرے وہ ہم نے ان کو بند کر دیا ہے, ان کو سینسر کر دیا ہے, لیکن اس کے باوجود آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. لیٹس لسن ٹو دیٹ. بھائی میں آپ کے ساتھ ہوں, غلط نیت سے نہیں لگایا, اور میں نے بھائی صرف کس وجہ سے کہ پوری جگہ سے یہ اچھال رہے تھے کہ ہم لوگ شاید ملک وطن نہیں ہے, اس چیز کو کلیئر کرنے کے لیے کیا تھا. لیکن میری کوئی بدگیسی نہیں تھی, اور اس کے اندر میں آپ کے ساتھ ہوں. لیکن بھائی ہمیں معافی مانگتے ہیں تو بھائی میں نے کہہ دیا تھا, تو اس کے بعد کسی کو کسی کے بابر بھائی لائن پہ موجود ہیں, ان کو بات کرنے سے بھائی سے ڈائریکٹ. ٹھیک ہے بھائی, میری ٹویٹ غلط ہے تو میں معافی مانگتا ہوں, مجھ سے غلطی ہوئی ہے. اور بھائی دوبارہ آپ ٹویٹ کریں پاکستان, بھائی پاکستان نہیں مانتے, یہ تو ہمارا پاکستان ہوگا, ہیش ٹیگ ہمارا پاکستان. اور ذمہ دار بڑے سے بڑا کوئی آ جائے, کوئی مائک کا لاز ہمیں روکے گا نہیں. پاکستان ایمبیسی کے سامنے جا کے نعرے لگانا چاہیے. یہ کیونکہ امریکہ میں رہتے ہوئے ہمیں خوف میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. یہ بات پاکستان ہم کوئی نہیں مانتے پاکستان کو بھائی پاکستان سے لاکھ دفعہ انشاءاللہ بھائی, آپ کی دعائیں یقیناً رنگ لائیں ہوگا. تقسیم در تقسیم مقدر ہے اس پاکستان کا انشاءاللہ. بھائی یہ تو نظر آ رہا ہے بھائی, یہ کس قسم کی گفتگو ہو رہی ہے, یہ کس قسم کے لوگ ہیں, یہ کیا بات ہو رہی ہے, یہ کس طریقے سے آپ ریپرزینٹیٹیوز رہے ہیں پاکستان کے. پاکستان نے آپ کو اتنی عزت دی ہے, پاکستان سے آپ کو یقیناً کئی محبت ہوگی, آپ کی ماں ہے پاکستان. کیسے یہ جماعت ہے جو کہ پریشرائز کر رہی ہے کہ آپ اپنی ماں کو گالی دیں؟ یہ کیسے لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کیسے زندہ باد کا نعرہ لگا دیا؟ اب اگر
پہلے بھی یہ بات کسی نے کہی تھی اور میں اس کو انڈورس کرتی ہوں کہ آج سے تو الطاف حسین نے نہیں آپ کو بتایا کہ آپ کے کیا ان کے ارادے ہیں, وہ تو بار بار بتا رہے ہیں, کبھی انڈیا میں جا کے بتا رہے ہیں, کبھی کہیں اور جا کے بتا رہے ہیں. ہم لوگ ہی نہیں سمجھنا چاہ رہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. ہماری حکومت آج بھی جو ہے ثبوت تلاش کرنے کی کوشش میں مصروف ہے, مگر ثبوت خود کھل کر آپ کے سامنے آ جاتے ہیں. اگر یہ سب کچھ غداری نہیں ہے تو پھر ہمیں غداری کی تعریف ہی بدلنی پڑے گی. پاکستان کے خلاف یہ اعلان بغاوت کیوں بلند کیا گیا ہے, اس حوالے سے ہم متحدہ قومی موومنٹ سے بھی ان کے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ لا تعلقی کا اظہار کر چکے ہیں وہ الطاف حسین سے, مگر ہم ان سے کچھ سوالات پوچھنا چاہیں گے اور وہ پوری قوم کو بتائیں ان سوالات کے جوابات کیا ہیں. ہمارے سوالات یہ ہیں کہ 1987 سے کراچی میں ایم کیو ایم کے میئر اور ڈپٹی میئر منتخب ہو رہے ہیں, پھر بھی کراچی تباہ حال کیوں ہے. 1988 سے مسلسل کراچی حیدرآباد سکھر کی قومی اور صوبائی اسمبلیز کی اکثر نشستیں جیت کر تمام حکومتوں کا حصہ رہے ہیں, مگر پھر بھی کراچی کے مسائل حل کیوں نہیں کروا سکے جس کا آج وہ رونا روتے ہیں. سٹیل ملز, بلدیہ کراچی, کے ڈی اے, کراچی پولیس اور واٹر بورڈ کی ملازمتیں, سب کو پتہ یہ بات کراچی کے عام شہریوں کے بجائے صرف اپنے مخصوص کارکنوں کو دی. اس کے باوجود بھی آپ محرومی کا رونا روتے ہیں, مگر ایسا کیوں کیا گیا. کراچی سے ہر ماہ کروڑوں کا چندہ اور بھتہ اکٹھا کر کے بیرون ملک بھیجنے کے بجائے کراچی کے شہریوں پر خرچ کیوں نہیں کیا گیا. اول تو بھتہ لینا غلط ہے, مگر اگر لے ہی لیا تھا تو آپ اس کو لندن کیوں بھیج رہے تھے, وہاں پر ایسے کیا مقاصد تھے کہ وہ وہاں استعمال ہونا تھا. ہونڈا 50 سے سیاست کا آغاز کر کے اس کے حوالے سے مشہور ہو کر آج لندن میں مہنگے ترین علاقے میں جائیداد کے مالک کیسے بن گئے اور گھر سے لاکھوں پاؤنڈ کیش کیسے برآمد ہو گیا. کیا وجہ ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ میں جو بھی رہنما ابھرا وہ مشکوک حالات میں قتل کر دیا گیا. 1992 میں خود ساختہ جلاوطنی کیوں اختیار کی گئی. پاکستان میں بیٹھ کر حالات کا مقابلہ کیوں نہیں کیا گیا. کیا وجہ ہے کہ آپ پاکستان سے باہر ہیں. پاکستان کی شہریت ترک کر کے برطانیہ کا پاسپورٹ کیوں حاصل کیا. جس ملک نے آپ کو لیڈر بنایا, بھارت میں کھڑے ہو کر کیسے تاریخ کی اسے سب سے بڑی غلطی قرار دیا. مسلسل پاکستان اور فوج کے خلاف بیانات دے کر کس کے ایجنڈے کو آپ ہوا دے رہے ہیں. ہمارا ان لوگوں سے یہ بھی سوال ہے جو پہلے کہتے تھے کہ الطاف حسین کے خلاف ثبوت لے کر آؤ. اب تو تمام ثبوت موجود ہیں, مگر اس کے باوجود وہ کون سے ثبوت ہیں جن کو حکومت اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہی ہے. آج پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فیصل واڈر نے کہا ہے کہ یہ سارا ڈرامہ پیناما لیکس سے ہٹانے کے لیے ہے. لیٹس لسن ٹو ہم. لیکس کا ایشو ہے اور جو کرپشن اور آف شور کمپنیز کا ایشو سے ڈائیورژن کے لیے پورا ڈرامہ رچایا گیا. اس میں فیڈرل گورنمنٹ آن بورڈ ہے کمپلیٹلی. اس کے بعد ایک اور شخصیت ہے جو نیوٹرل شخصیت ہے. اس کے بعد پیپلز پارٹی کے 2 لوگ سندھ سے اس میں انوالوڈ ہیں. ٹاپ لیڈرشپ کو میرے خیال سے پتہ نہیں. اور اس کے بعد یہ ڈرامہ رچایا گیا کیونکہ میاں صاحب بہت پریشان تھے کہ اگر ایم کیو ایم نے جو تڑی دی تھی کیبنٹ اور اسمبلی سے ریزائن کرنے کی تو کرائسس بہت بڑھ جاتا. تو یہ پورا ڈرامہ رچایا گیا. اس ڈرامے کے اندر الطاف حسین صاحب نے اسی آڑ میں یہ بھی کوشش کر لی کہ ان کو را کو خوش کرنا تھا, تو انہوں نے پاکستان کو گالی دے دی. کیا یہی وجہ ہے ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر رمیش, کے کیونکہ پیناما لیکس سے نظر ہٹانی ہے, ورنہ کون سا ثبوت چاہیے آپ کو؟ پہلی چیز مجھے تو حیرت ہوئی ہے بات پہ. فیصل واڈا صاحب ایک اچھے بندے ہیں کراچی کے اندر اور پی ٹی آئی کے حوالے سے, جنہوں نے ایسی بات کی کہ پی ایم ایل این کو بھی پتہ ہے. اور مجھے بھی آپ پہ بڑی حیرت ہوئی ہے کہ آپ نے بھی بابر غوری کی سٹیٹمنٹ سنی, آپ نے وہاں پہ جو ہو رہا ہے وہ سنا, مگر کنڈیم آپ فیصل واڈا میں ہر چیز دیکھیں اس چیز کے اوپر جو ایکشن نہیں, اس چیز کے اوپر جتنا ہم جا رہے ہیں, دیکھیں آپ ایک چیز جو غلط ہے آپ اس کو اس پرسپیکٹو میں دیکھیں کہ اتنا غلط ہے یہ, مگر آپ کہیں کہ میاں پی ایم ایل این کو بھی پتہ ہے, پیپلز پارٹی کو پتہ ہے, یہ پناما سے ہٹانے کے لیے یہ چیزیں ہو رہی ہے. کتنی مطلب سوچ کی بات ہے. یہ ایم کیو ایم کے خلاف یہ آپریشن میاں صاحب نے شروع کیا. آج دیکھیں جو کراچی میں جو لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن تھی,
چاہے اس میں MQM انوالو تھی, چاہے پیپلز پارٹی انوالو تھی, چاہے LP, جو بھی پولیٹیکل پارٹیز انوالو تھی, یہ کریڈٹ, کیونکہ یہ 2011 سے سپریم کورٹ میں کیس تو چلا, بدامنی کیس, مگر کیوں آپریشن شروع نہیں ہوا؟ 2013 سپٹمبر میں جب ہماری گورنمنٹ آئی جون میں, تب 2013 میں وہ آپریشن شروع ہوا, اور ہم نے کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کیا. یہ سینیٹ الیکشن تھی, ہمیں سپورٹ مل رہی تھی, ہم نے نہیں لیا. آپ تمام ایکشن لے رہی ہیں جو لینا چاہیے تھا. ہم یہ آج جو چیزیں ہو رہی ہے, یہ ہسٹری دیکھیں, آپ ہسٹری دیکھیں. ہم ابھی بھی MQM ہمارے پاس آ رہی تھی, ہم نہیں ملے. 8 سال حکومت میں پیپلز پارٹی ان کے ساتھ. دیکھیں نا, لوکل باڈیز میں بھی ابھی یہاں پہ PMLN کی حکومت اپنا ممبر تھے کراچی کے اندر, ان کے بھی ممبر تھے, ہم نے کوئی تعظم کے ساتھ نہیں کیا. مگر جو آپ نے حالات وہاں پہ بھی دیکھے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. سینیٹ میں ہمیں ہیلپ مل رہی تھی, ہم نے وہ بھی نہیں لی. ٹھیک ہے, ہم نے آج بھی اگر الطاف حسین کے اوپر ایکشن ہو رہا ہے, یہ انٹیریئر منسٹری کی طرف سے ہو رہا ہے. عمران فاروق کا ہو, جو بھی ہو, ٹوٹل انٹیریئر منسٹری کی طرف سے ہو رہا ہے. علی زیدی صاحب, کیا دنیا کی تمام مسائل آپ کی جماعت سے شروع ہوتے ہیں؟ کیا دنیا پوری بس پاکستان تحریک انصاف کے گرد گھومتی ہے؟ اتنے بڑے معاملات ہیں, آپ اس کو پھر پیناما لیکس سے جوڑ رہے ہیں. وائی لیکن آپ کے ہاتھ میں آپ کا فون ہے. میں نے ابھی 3 ٹویٹ کیے ہیں, اور میں آپ سے درخواست کروں گا کیونکہ آپ کا شو لائیو ہے, کہ یہ آپ اپنے پروڈیوسر کو بھیجیں اور یہ باری باری ذرا دکھا دیں. یہ جتنے بڑے ڈرامے ہیں نا PMLN, یہ تو جو MQM کے بارے میں جو میں بات کروں گا, میں سمجھتا ہوں تو سیاسی جماعت ہی نہیں ہے, فتنہ ہے پاکستان میں. اور یہ 1979 میں الطاف حسین نے پاکستان کا جھنڈا جلایا تھا. اس کے بعد یہ PMLN کی اتحادی رہی ہے, پیپلز پارٹی اتحادی رہی ہے. یہ جتنے بیٹھے ہیں نا, یہ فاروق سلطان, یہ ان کی کوئی حیثیت نہیں الطاف حسین کے سامنے. یا تو ان میں مردوں والا کام کریں جو مصطفیٰ کمال نے کیا, چھوڑ دیں اور پھر اوپنلی ان کو بولیں. حالانکہ وہ میری ان کے ساتھ جو ریزرویشن تھے الگ ہے, لیکن کام جو ان کے ساتھ گئے PSP میں, کم از کم کام انہوں نے مردوں والا کیا ہے. یہ تو ابھی تک گود میں بیٹھے ہوئے الیکٹ ہوئے ہوئے MQM کے الطاف حسین کے فلسفہ محبت میں, جس میں لوگوں کو مارنا بڑا آسان ہے اور اسلحے کی سیاست کرتے رہے, وہ ایک بات ہے. لیکن میں اس سے پہلے ایک شو میں تھا, میں آپ کو ایک چیز کلیئر کرنا چاہتا ہوں. میں اس سے پہلے ایک شو میں تھا, وہاں سینیٹر نہال ہاشمی صاحب نے مجھ سے یہ کہا لائیو ٹی وی کے اوپر, جو کہ ابھی میرے دوست ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا, کہ سینیٹر نہال ہاشمی نے کہا کہ میں استعفیٰ دے دوں گا اگر آپ یہ ثبوت دے دیں کہ MQM نے PMLN نے MQM کے ساتھ کوئی اتحاد کیا ہو لوکل باڈی الیکشن میں. اچھا جی, ہمارے پہ تو کل سے چلتا رہا. میں نے صرف ٹویٹ یہ کی تھی, اور میرا سٹینڈ یہ تھا, انویسٹیگیٹ کریں گے, اس کے بعد ایکشن لیں گے, کیونکہ سیکریٹ بیلٹ ہے جو کل کراچی میں ہوا ہے. وہ خود ہی انہوں نے ریکاؤنٹ کر دیا, اور PMLN کا کینڈیڈیٹ چیئرمین بن گیا. وہ ریکاؤنٹ پہ, وہ ووٹ کا ریکاؤنٹ تھا, وہ گڑبڑ تھی, MQM والا فارغ ہو گیا. اب میں آپ کو بریکنگ نیوز دے رہا ہوں, اور آپ کے فون پہ بھی ہے. ڈسٹرکٹ ساؤتھ کراچی, جہاں کے میرے دوست بھی رہائشی ہیں, وہاں پہ چیئرمین اور وائس چیئرمین کے الیکشن میں سلطان بہادر, جو PMLN ڈسٹرکٹ ساؤتھ کا پریزیڈنٹ ہے, شیر کے نشان پہ MQM کے ساتھ اتحاد کر کے الیکشن لڑ کے ہار گیا ہے. اور اس کی تصویر پروف میں نے آپ کو بھیجی ہے. ذرا نہال ہاشمی کو فون کر کے ان سے استعفیٰ مانگ لے پلیز, کیونکہ وہ اب لائیو ٹی وی پہ کر چکے ہیں, ورنہ وہ چودھری نثار نے بھی کیا تھا. ان کی جگہ اگر ڈاکٹر صاحب, پہلی چیز یہ کہ اگر کوئی پوسٹر کوئی ایسی چھوٹی الیکشن میں اگر کوئی لگا دے کہیں پہ, تو آپ اس کو ہینڈل کر دیں ہماری پالیسی کے ساتھ. پہلی چیز وہ غلط ہے. اور دوسری چیز, پالیسی ہمیشہ شیر کا نشان تھا, شیر کے نشان پہ لڑایا. اگر نچلی سطح پہ ہماری پارٹی پالیسی کلیئر تھی میاں محمد نواز شریف کی وجہ سے. اگر کوئی ایک چھوٹا سا ورکر, آج عمران اسماعیل نے جو کراچی کے اندر جو کیا, تو اس کی وجہ سے میں یہ تھوڑی کہوں گا کہ PTI پوری غلط ہے. بر وقت نہیں ملک نے اس کے اوپر ایکشن لے لیا. تو اوکے سر, علی زیدی صاحب اب اجازت دیں, میرے پاس فون موجود ہے, میں چیک کر کس ٹویٹ کی بات کریں. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہال ہاشمی صاحب سے استعفیٰ میرے شو پہ لینا ہے, تو ہم وہ بھی ان سے ریکویسٹ کر لیں گے. بٹ آفٹر بریک کیپ واچنگ ٹونائٹ فیئر. ویلکم بیک. وقفے پہ جانے سے پہلے علی زیدی صاحب نے اپنی ٹویٹس کا ذکر کیا. اس وقت آپ سکرین پر یہ ٹویٹس دیکھ سکتے ہیں. کہہ رہے ہیں فار یور انفارمیشن, سلطان بہادر از پریزیڈنٹ PMLN ڈسٹرکٹ ساؤتھ کراچی اینڈ کانٹیسٹڈ آن شیئر فار VC آف ڈسٹرکٹ ساؤتھ.
एंड फिर निहाल हाशमी साहब से रेजिग्नेशन भी मांग रहे हैं सर. चैलेंज तो निहाल हाशमी साहब ने किया था मगर इल्जाम आपकी जमात के ऊपर है. बात सिंपल में ये है, ये यहाँ पे लोकल सियासत की बात करता है, सारा दिन PMLN के खिलाफ रोते रहते हैं PTI वाले, तो फिर हमारे साथ कराची में इत्तेहाद क्यों किया? हमारे साथ कराची में पहली चीज है कि हमारी हमारे देखो मैं कमेटी में था, मियां साहब की तरफ से क्लियर इंस्ट्रक्शन थे, कोई हमारा ये लोकल अगर ये वहां पे कहते हैं कि वहां पे किया है, अगर अली अगर नहीं आप बताएं, मैं समझता हूँ मेरी नजर में कोई MQM के साथ इत्तेहाद नहीं, ये इत्तेहाद नहीं है, ये गलत कह रहे हैं. मेरी नजर में कोई नहीं था. देखो मैं गलत ट्वीट है, मैं किसी का हलफ नहीं ले सकता. ये इस इलाका आपका इलाका ही है. दिस इज आज अली रजा आज अली रजा आप भी नहीं, आज अली रजा आप भी अपनी जीत. सर ये आपका एरिया है कि नहीं, ये तो बता दें. ये मेरा एरिया है, पता है. फिर आपको अच्छी तरह पता है आपने किया इत्तेहाद कि नहीं किया, बता दें. मेरे हिसाब से MQM से हमारा कोई इत्तेहाद नहीं है. मेरे हिसाब से ये गलत कह रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं अली जैदी. मैं क्यों बोलूं किसी को झूठ? आप कह रहे हैं कि नहीं वो आपका एरिया, आपको पता है इस बात का. अली रिजेक्ट कर दिया. लोकल सतह पे अगर उसने किया भी है, पहली बात अगर नहीं सर किया है कि नहीं किया है, एक बात करें. अगर मगर नहीं होता, मैं नहीं समझता हूँ किया. अगर किया भी तो इनसे पूछो कि आपने क्यों किया PMLN से. बस हर चीज में हमने क्यों किया? आप जहाँ पे आपका मतलब होता है वहाँ पे आप आ जाते हो. आपको जितवाने के लिए ये कर देते हैं. इस वजह से मैं किसी का हलफ लेने के लिए एक लोकल लेवल पे कर लिया. हमारे लीडर की पॉलिसी हमें क्लियर थी. ठीक है सर, लीडर की पॉलिसी अली जैदी साहब वो कह रहे हैं लोकल लेवल पे कर भी लिया, तो भूल जाए आप भी तो PMLN के साथ लोकल लेवल पे इत्तेहाद किया आपने. ये भी क्लियर कर लें क्योंकि कल से ये टॉपिक बड़ा चल रहा है. मैं इसको आज क्लियर, कल भी मैंने किया, आपके शो पे नहीं किया, आपके चैनल पे भी करता हूँ. देखिए जब इलेक्शन हो गया लोकल बॉडी, सारों को पता चला कितनी धांधली से MQM जीती, जो भी मैंडेट उनको मिला. खैर बिसाइड द पॉइंट, हम सारी कराची की जमातों ने फैसला ये किया कि हम एक एंटी MQM इत्तेहाद बनाएंगे, जिसमें PTI भी थी, जमात इस्लामी भी थी, पीपल्स पार्टी भी थी, ये नून भी थी, ANP भी थी, सुनने ANP भी थी, इंडिपेंडेंट भी थे, JUIF भी थी, उनका भी एक सीट था वेस्ट में. और उस इत्तेहाद में ये हुआ कि जो सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट जिस UCR जिस डिस्ट्रिक्ट में जीता उसका चेयरमैन होगा, जो दूसरे नंबर पर उसका वाइस चेयरमैन होगा. डिस्ट्रिक्ट साउथ में साउथ में पीपल्स पार्टी का चेयरमैन आया है और PTI का वाइस चेयरमैन आया है. डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में कल जो भी तमाशा हुआ, आज रिकाउंट हो गया. इन्होंने तो हमें गद्दार कह दिया, इनके लोगों ने धक्के दिए, बदतमीजी की इमरान इस्माइल के साथ. मैं चुप करके देखता रहा क्योंकि मेरे पास सबूत नहीं था. आज इलेक्शन कमीशन ने काउंट करके वोट रिजल्ट चेंज करके इन्हीं के PMLN के बंदे को चेयरमैन बना दिया और हमारा ही वाइस चेयरमैन रहा, वो वैसे ही जीता था. लेट्स मूव ऑन नाउ. ठीक मगर नई मुल्क ने क्या कहा? नई मुल्क ने पता चल गया. आपके देखो आपके कराची में अली रजा, आपका फैसल वाडा का और इमरान इस्माइल का, उसका अपना सबका एक झगड़ा लगा हुआ है अपना. ये तो हकीकत है. अली जैदी साहब के कहा नई मुल्क ने कि हम इस पे इन्वेस्टिगेट करें. फिर इमरान इस्माइल ने ट्विटर अकाउंट पे उनसे कहा कि मुझसे पूछना लेना था भाई पहले. ये आपकी मिसकम्युनिकेशन तो नजर आई, आपकी जमात की सबके सामने नजर आई. ये कोई रायविंड की बादशाह की जमात नहीं है. इमरान खान जमात का बादशाह नहीं है, जमात का चेयरमैन है, फाउंडिंग चेयरमैन. लेकिन ऑर्गेनाइज भी होनी चाहिए ना. ये तो नहीं है सोशल मीडिया पे खुलेआम लड़ रहे हैं आपके लीडर्स आपस में. इज दैट राइट? Give me at least a courtesy to please let me finish. फिर आप मुझसे डिसएग्री कर लें. देखिए हम पाकिस्तान की वो जमात है जिसने हर चीज सबसे पहले की है. ये ट्रू डेमोक्रेसी है. अमेरिका के अंदर क्या रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स टीवी के ऊपर एक दूसरे से एक ही जमात वाले डिसएग्री नहीं करते. हमारी ये जमात पब्लिक की ओनरशिप होती है. पॉलिटिकल जमात किसी के बाप की जागीर नहीं होती. साइन ऑफ ओके अब आई हर्ड यू नाउ. लेट मी ब्रिंग इन शर्मिला नाउ इफ यू अलाउ मी. सर वो काफी देर से खामोश बैठी हुई है. आई कम बैक टू यू. ये आपकी ओके वी शोन योर ट्वीट्स, अभी हमने स्क्रीन पे दिखा दिया, हम दोबारा दिखा सकेंगे. शर्मिला फारूकी साहिबा, आज वाइल वी स्पीक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के तमाम दफातर से अल्ताफ हुसैन के पोस्टर्स भी उतारे जा रहे हैं. एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिस को गिरा भी दिया गया है. क्या ये एक्शन इस बात से साबित हो जाएगा, इस एक्शन से, कि ये नई मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बनने जा रही है? जी शुक्रिया फरिया. मैं बड़ी तवील गुफ्तगू सुन रही थी और गुफ्तगू का हासिल वसूल कुछ नहीं हुआ. थोड़ी सी बात मैं आपको बता दूं. आई डोंट नो, मैं क्योंकि टीवी देख नहीं सक रही हूँ, मेरे सामने टेलीविजन नहीं है, तो मुझे नहीं पता कि आपके मेहमान कौन हैं. लेकिन ये बात तय है
کہ پی ٹی آئی نے ایم کیو ایم کے ساتھ کراچی میں بلدیاتی انتخابات کے اندر جو ہے وہ اتحاد کیا ہے. ڈسٹرکٹ ویسٹ کے اندر پی ایم ایل این کا چیئرمین آیا ہے اور پی ٹی آئی کا وائس چیئرمین. یہ اب ڈینائی کرنے کی بات رہتی نہیں ہے نا. یہ بڑی عجیب سی بات ہے. یہ ادھر تو گالیاں دیتے ہیں, پھر ان کے لوگ جاتے ہیں لندن, اور لندن جا کے وہ اسکاٹ لینڈ یارڈ پہ اپلیکیشن ڈالتے ہیں, اپنے خیال میں ایویڈنس وہاں پر جمع کراتے ہیں, ٹیلی ویژن چینلز پہ روڈ بیٹھ کے گالیاں دیتے ہیں, اور یوں جہاں ان کو موقع ملتا ہے تو تحریک انصاف ایم کیو ایم کے ساتھ اتحاد بھی کرتی ہے. بہرحال یہ ان کی سیاست ہے, یہ ان کا مسئلہ ہے, اور یہ خود ہی اس کو جسٹیفائی کرے نہ کرے. معذرت کے ساتھ سچ بات بولنی چاہیے نا, اگر کیا تو کھلے عام بولو. پھر غدار بھی بولتے ہو, پھر اتحاد بھی کرتے ہو, اس طرح نہیں ہوتا ہے. ایک طریقہ ہونا چاہیے اور قوم کے سامنے ٹھیک ہے. یہ آپ نے ان کے حوالے سے بات کر دیا. پیپلز پارٹی کا موقف کیا ہے الطاف حسین کی اسٹیٹمنٹ کے بعد؟ کیا ان کے اوپر آرٹیکل 6 کا مقدمہ لگنا چاہیے کہ نہیں؟ دیکھیے, پہلی بات یہ ہے, آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ ان کے کچھ دفاتر بند ہوئے ہیں اور ان کی تصاویر ہٹائی جا رہی ہیں. اب تصاویر کون ہٹا رہا ہے یہ تو ایم کیو ایم ہی بتا سکتی ہے. مکہ چوک سے 90 کے اطراف, ایون حیدرآباد کے لطیف آباد سے تصاویر ہٹائی جا رہی ہیں, اور نامعلوم افراد اٹھا رہے ہیں. جنہوں نے لگائی تھی وہی اٹھا رہے ہیں. اب یہ ایم کیو ایم کا انٹرنل ایک معاملہ ہے, کیا ارینجمنٹ ہے ان کی, کیا معاملات ہیں, یہ تو فاروق ستار یا ان کی ٹیم بتا سکتے ہیں کہ جی وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. ایک طرف وہ کہتے بھی ہیں کہ وہ بانی ہیں, قائد ہیں, دوسری طرف وہ کہتے ہیں پارٹی فاروق ستار کے نام پہ رجسٹرڈ ہے. اور میں نے تو واسع جلیل کا باقاعدہ اسٹیٹمنٹ سنا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی پاکستان سے ایم کیو ایم چلے گی, اور ماضی میں بھی چلتی آئی ہے. فاروق ستار کے نام پہ پارٹی رجسٹرڈ ہے, الطاف حسین اس کے قائد ہیں, اللہ اللہ خیر سے اللہ. اب دوسری چیز یہ آپ نے کہا آرٹیکل 6. دیکھیے ایک بات تو طے ہے, میں آپ یا آپ کا کوئی بھی مہمان اس وقت بیٹھا, یا پاکستان کا کوئی بھی بچہ, بوڑھا, جوان, مرد, عورت, کوئی بھی جو محب وطن پاکستانی ہے, وہ کسی بھی صورت میں اینٹی پاکستان نعرے برداشت نہیں کرے گا, یا پاکستان کے بارے میں جو نعرے لگائے جا رہے ہیں وہ اس کو کنڈیم کرے گا, کھلے الفاظ میں کنڈیم کرے گا, ہر فورم پہ کنڈیم کرے گا, اور کسی طریقے سے سپورٹ نہیں کرے گا. دوسری اہم چیز یہ ہے کہ دیکھیے اگر تو طریقہ کار کیا ہے, آرٹیکل 17 کے تحت طریقہ کار یہ ہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو اگر آپ نے بین کرنا ہے تو یہ کام فیڈرل گورنمنٹ کا ہے آرٹیکل 17 کے اندر کہ وہ یہ ڈیکلیریشن دے, اور 15 دن کے اندر اندر سپریم کورٹ کے سامنے ڈیکلیریشن رکھے, پھر سپریم کورٹ جو فیصلہ کرے گی وہ اس کے پابند ہوگی. یہاں پروونشل گورنمنٹ کا کام نہیں آتا, یہاں فیڈرل گورنمنٹ کا کام آتا ہے. چودھری نثار صاحب جو ہیں وہ اکثر بڑی دعادھار بتا دے وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. یہ بات ٹھیک ہے. وسیم صاحب, I'll come to you. وسیم صاحب, آرٹیکل 6 کا معاملات ابھی گھمبیر ترین ہوتے جا رہے ہیں, کیونکہ صرف ایک فاروق ستار کی پریس کانفرنس سے معاملات ٹھیک نہیں ہوئے. ہم سن رہے ہیں وہاں کیا تقریر ابھی بھی ہو رہی ہے, اور وہاں اور بہت سارے لوگ ہیں جو اس میں شامل ہیں, اور ہو سکتا ہے یہاں پر بھی ہوں. یہ انویسٹیگیشن کتنی سنجیدگی سے چلنی چاہیے, اور کیا کمی ہے ابھی اس کے اندر؟ دیکھیں, میں یہ کہوں گا کہ میرے ابھی جتنے بھی, مجھے تو شرمیلا کی آواز نہیں ہے انہوں نے کیا کہا, بلکہ یہ دونوں میرے بھائیوں نے جو بات کی ہے, اور آپ نے اس پروگرام کے شروع میں جو تمہید باندھی تھی اور جو باتیں سنائی تھی, کیا یہ اچھا ہوتا ہے کہ شاید ہم پاکستان کو, اس کے استحکام کو ڈسکس کرتے ہیں, لیکن بہرحال میرے خیال میں شاید ہمارے ملک میں, اس ملک کا المیہ یہ رہا کہ ایک پارٹی کا سربراہ پاکستان کے خلاف برملا اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے, جمہوریت کی خوبصورتی کے نام پر ہم اس کو برداشت کرتے ہیں, پھر پاکستان کے وہ سارے آئین اور قانون جو پاکستان کے استحکام اور اس کی سلامتی کے لیے بنائے گئے تھے ان کی زبان پہ تالے لگ جاتے ہیں. وہ پارٹی کا سربراہ جو پاکستان کے خلاف نعرے لگاتا ہے, پھر معافی مانگتا ہے, پھر امریکہ میں دوبارہ اس بات کو دہراتا ہے. ہمارا الیکشن کمیشن سو رہا تھا, اس کی زبان گم ہو گئی تھی, اس کے ہاتھ پاؤں میں شاید لرزہ آ گیا تھا, پتہ نہیں کیا ہوا تھا, کہ جس قانون کے تحت الیکشن ہوتے ہیں اسی قانون میں کہیں کوئی کلوز ایسی ہیں, ہمارے آئین میں کوئی دفعات ایسی ہیں کہ جہاں پر ایک آدمی یا کوئی جماعت ملک کے خلاف کوئی بات کرے اس پر کوئی ایسا لگ رہا ہے سب بلینک ہیں. اور ہمارا قومی رویہ یہ ہے کہ جب 3 مارچ کو مصطفیٰ کمال نے آ کر ایک بات کہی تھی
इस मुल्क में उस बात पर कोई इन्वेस्टिगेशन हुई नहीं हुई। आज भी जब अल्ताफ हुसैन साहब ने ये कह दिया कि मैं ये करने जा रहा हूँ, उसके बाद भी खामोशी है। हम हर घंटे के बाद कोशिश ये करते हैं कि वो सच जिसके बोलने में बड़ी मुश्किलात हो वो किसी तरह गुजर जाए, कोई दूसरी खबर आके उस खबर को खा जाए। ये हमारा रवैया होगा तो दरअसल हम कोई दुश्मन को क्या बोलें, हमारे खुद रवैये ऐसे हैं कि हमारा सुप्रीम कोर्ट निस्वार रखने पर तो सुमोटो एक्शन ले लेता है, हमारा सुप्रीम कोर्ट उल्टे सीधे चलने पे सुमोटो एक्शन लेता है, लेकिन हमारा सुप्रीम कोर्ट एक पार्टी का सरबराह मुल्क तोड़ने की बात कर रहा है, वो अपनी मुंह में उंगलियां डाले हुए बैठा हुआ है। हमारे मुल्क का वफाकी वजीर दाखिला एक आम आदमी से पूछता है कि यार मुल्क के खिलाफ साजिश हुई है, मुझे सबूत फराहम करें। तो जब इस तरह का रवैया होगा तो आप क्या कोई अपना नेशनल नैरेटिव बिल्ड कर सकेंगे? आपने क्या कोई ऐसी चीज बिल्ड की है? मैं आपसे पूछता हूँ, कहाँ है हमारा कोई नेशनल नैरेटिव है? क्या आप कराची को माले गनीमत समझ कर जिस तरह दिल चाहेंगे हैंडल करेंगे? ऐसा नहीं है। ये शहर बानियाने पाकिस्तान की औलादों का शहर है, ये मुल्क से ज्यादा, इससे ज्यादा कोई वफादार नहीं है, लेकिन आप उसको हैंडल कैसे कर रहे हैं? वसीम साहब, बड़े अहम सवाल आपने उठाए हैं। उससे पहले शमीला फारूकी साहबा ने भी यही सवाल उठाया था। तो तमाम का तमाम मामला फेडरल गवर्नमेंट के पास मौजूद है। कल भी हमने ये बात की थी, क्या प्रॉब्लम्स हैं फेडरल गवर्नमेंट को एक्शन लेने में? आफ्टर ब्रेक कीप वाचिंग ट्रांसफर। वेलकम बैक। डॉक्टर रमेश, क्या वजह है कि अब तक वफाकी हुकूमत की तरफ से हमें वाज़े नजर नहीं आ रहा कि क्या करने जा रही है, क्या एक्शन लेना है? कोई वाज़े प्लान नहीं नजर आया। अगरचे प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि आपके दोनों गेस्ट का जवाब देता हूँ। पहले तो मैं शर्मिला का जवाब देता हूँ। एमक्यूएम के साथ हमने कभी हुकूमतें नहीं बनाई, अभी 5 साल से वही हुकूमतें में थे, इसी वजह से यहाँ पे कराची के अंदर अमन नहीं हुआ। हमने पहले दिन ही ये टारगेट किया कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, इस किस्म की चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएगी कि रोजाना लाशें उठे। आज अगर अल्ताफ हुसैन ने ये, आज मामला फर्क है। आज अगर अल्ताफ हुसैन ने ये किया है, ये आज जो एक्शन नजर में आ रहा है, ये फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से नजर आ रहा है। चौधरी निसार की ये कल ये जो अभी आपने वसीम साहब की बात सुनी। वसीम साहब जो ये चाहते हैं कि एमक्यूएम आज खत्म हो जाए और सारे लोग हमारे पास, ये हमारी चॉइस नहीं है। एमक्यूएम एक पॉलिटिकल पार्टी है, मगर अगर उसका हेड इस किस्म की बातें करेगा, हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। मगर जो बंदे जो वोट लेके आए, उन्होंने जो पॉलिसी अपनी बनाई है, अगर उन्होंने उस चीज को अपने आपको सेपरेट रखा अल्ताफ हुसैन से, जो अभी बातें कर रहे हैं, तो लाजमी है उनकी पॉलिटिकल पार्टी है, आज उनका तो वो होगा। वो भी इस चक्कर में आ जाएंगे। पिछले इलेक्शन में 2013 में आपने टफ टाइम इस हवाले से दिया कि एक बड़ा चंक वोट का पीटीआई के पास गया कराची में, जो बलदियाती इलेक्शन में वो ट्रेंड नजर नहीं आया। बट हैविंग सेड दैट, ये अब वोट की लड़ाई है आपके दरमियान, या हम समझ लें पीएसपी के दरमियान, या जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, या जो मुत्तहिदा कौम मूवमेंट अब है, क्योंकि बहरहाल एक बहुत बड़ा चंक ऑफ वोटर्स है। फरिया, लिटिल सरप्राइज दैट यू आस्क्ड दैट क्वेश्चन। हमारी ये लड़ाई जो एमक्यूएम वाली है, ये वोट की नहीं है, ये तो पाकिस्तान की है। वोट जिसको मर्जी दे, ईमानदारी से वोट ले। क्या आप समझती हैं कि एमक्यूएम को तो जरूर होगा उनका, लेकिन क्या जो उनको मैंडेट मिलता है वो 100% सही मिलता है? क्या वो रिगिंग नहीं करते? क्या वो ठप्पे नहीं लगाते? लोकल बॉडी इलेक्शन में तो टोटल कास्ट की 27% की वोट की हुई थी, तो क्या वो ठप्पे नहीं लगाते? क्या पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, पीटीआई, जेयूआईएफ, इंडिपेंडेंट, सारों ने लोकल बॉडी इलेक्शन के बाद एमक्यूएम के खिलाफ इत्तेहाद इसलिए बनाया था? क्यों बनाया था? इसलिए कि हमको सबको पता था कि ये बेईमानी करके बाहर रखते, कराची में लो लेवल, यूसी लेवल से वार्ड लेवल पे ये ठप्पे माफिया और बंदूक की नोक पे वोट लेते हैं। जरूर उनको कुछ ना कुछ लोग वोट देते होंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि जीरो है, लेकिन वोट देने का और मैंडेट का मतलब ये नहीं होता। आप मैंडेट लेते टू सर्व, आप मैंडेट लेते टू डू सर्विस, नॉट टू लूट, रॉब एंड प्लंडर और फिर गालियां निकाले पाकिस्तान को और पाकिस्तान की अफवाज को। वो तो मैंडेट तो 1933 में हिटलर को भी नाजी मैंडेट मिला था। उससे आपका सलूशन क्या है? किसी को नहीं निकालनी चाहिए, मगर आपके लीडर और उनको गालियां भी निकालते हैं। गालियां तो वाकई नहीं निकालनी चाहिए। कोई मुल्क को निकालता है, कोई लीडरों को निकालता है।
इमरान खान की कंटेनर की स्पीच को आप अल्ताफ हुसैन की स्पीच से मिला रहे हैं? गालियां तो निकालेंगे, कोई Freedom of speech है, निकालता है। मिला उन्होंने आपस में। शौक है अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने का। मैं बात ही अब इन्होंने जो बात की तो वो जरा निकाल के चलाएं कि फांसी के फंदे पर जरदारी को और खंबे में पब्लिकली और घसीट कौन रहा था। बातें ना करें ना आप ना करें ना बातें। Okay, So, चलिए, कॉल क्या था? Let's come back to the vote bank. शमीला साहिबा, ये बात कोई इसमें ये सारे एनालिस्ट तकरीबन इस पे मुत्तफिक हैं कि MQM को बनाया गया उस वोट बैंक को देखने के लिए जो पीपल्स पार्टी का था कराची में। ओवर द इयर्स पीपल्स पार्टी क्यों नहीं पॉपुलर रही है कराची में? कोई और क्यों नहीं है जो मुत्तहिदा कौम मूवमेंट की वोट को अपनी तरफ खींच सका? नहीं, देखिए पीपल्स पार्टी के भी वोट हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का एक बड़ा ग्रिप रहा है। अब देखें, मैं इसके माजी में जाऊं, डिटेल में जाऊं, तो हम समझते हैं कि जिस तरीके से जनरल मुशर्रफ के दौर के अंदर MQM स्ट्रेंथन हुई, आपको याद होगा कि तमाम जो अहम वजारतें थी वो MQM के लोगों के पास थी, मेयर MQM का था, और जनरल मुशर्रफ ने अपने आपको सपोर्ट देने के लिए कराची की MQM को बहुत सपोर्ट दी, और एक 8-8.5 साल का जो एक तवील अरसा इनको मिला, वहाँ पर डेफिनेटली इन्होंने अपने आप को स्ट्रेंथन किया, और जो अपोजिशन की जमातें थीं जिसमें पीपल्स पार्टी शामिल है, उनको बहुत नुकसान पहुंचाया। उनके कारकुनान को ये कह के जॉब दी जाती थी कि उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से, खासतौर पर बिलखुसूस लियारी से जिनका ताल्लुक होता था, उनको नौकरियां नहीं दी जाती थी सरकार में। इसी तरीके से पीपल्स पार्टी के वो एरिया जहां पर पीपल्स पार्टी का स्ट्रांग होल्ड है, वहां पर डेवलपमेंट काम नहीं होता था, वहां पर डेवलपमेंट फंड्स नहीं जाते थे, वहां पर पानी, बिजली, गैस, हर चीज का इश्यू होता था। उनको